السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، الیکشن چونکہ سر پہ ہیں، کاغذات جمع ہو رہے ہیں، امیدوار تڑا الیکشن کمیشن میں پیش ہو رہے ہیں، کاغذات مسترد ہونے اور منظور ہونے کا شور و غوغا ہو رہا ہے. سوری، سنا گوگو پہ بھی ریٹ ہو گئی ہے، گوگا نہیں کہہ سکتے، سادہ شور ہے، گوگا نہیں ہے. تو یہ جو شور ہو رہا ہے الیکشن کا، اور چند دنوں میں سارا دودھ کا دودھ اور لسی کی لسی ہو جائے گی اور سامنے آ جائے گا کہ کس کس کو ووٹ دینا ہے اور کون کون کینڈیڈیٹ آپ کے حلقے میں کھڑا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ الیکشن کے دوران ووٹ جو آپ کا امیدوار ہے اس کو دینا کس کو ہے، یہ فیصلہ کیسے کرنا ہے. اس سے بات کرتے ہیں اپنے ہوسٹ جناب جنید سلیم صاحب سے. جنید صاحب مجھے یہ بتائیں حیور کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو محلے کا سیانہ بندہ ہے آپ اس کے کہنے پہ سارے محلے والے ووٹ دے دیں؟ اچھا، اگر محلے کے سیانے بندے کے کہنے پہ ووٹ دے دیا جائے تو وہ قابل قبول ہے. اگر گاؤں کے چودھری کے کہنے پر دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. نہیں، میرا مطلب ہے بات تو وہی ہو گئی نا، شہر میں اس کو سیانہ بندہ کہتے ہیں، گاؤں میں چودھری کہتے ہیں. تو جب گاؤں میں چودھری کے کہنے پر ووٹ دیا جاتا ہے، اس عمل پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو پھر شہر میں محلوں میں جو چھوٹے چھوٹے چودھری ہوتے ہیں ان کے کہنے پر کیوں ووٹ دیا جائے؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اتنا سیانہ نہیں ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چودھری کے کہنے پر ووٹ دے. مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے کہنے پر تو ووٹ نہیں دینا چاہیے نا. نہیں، چودھری جو گرم گرم گڑ دے دیتا ہے 1.5 کلو بندے کو، پھر ضمیر کی روشنی میں تو نہ ووٹ دیا، پھر تو گڑ کی چاشنی سے ووٹ دیا. نہیں یار، گوڑ ہی نہیں صرف ہوتا، نال 2-3 من دانے بھی ہوتے ہیں یار. یہی تو غلط بات ہے. اچھا، یہ دانے یا گوڑ جو ہے یہ ہر بندہ تو نہیں چوری سے وصول کرتا، مگر یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں یا اس کے گھر میں کو پرابلم ہوتی ہے مسکین بندے کے، تو اس کی اپروچ تو چودھری تک ہی ہوتی ہے نا. پنڈ کے ایم این اے ایم پی اے کے انڈر تو کئی پنڈ آتے ہیں، صحیح. اور ایم این اے ایم پی اے جو ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ، وہ پتہ نہیں کس پنڈ کا ہوتا ہے. تو جو ایک پنڈ کا بندہ ہے اس نے تو اپنے پنڈ کے چودھری تک ہی اپروچ کر سکنا ہے نا، اس لیے وہ پھر اس کے کہنے پہ ووٹ دے دے. امیدوار اور ووٹر کے درمیان یہی چودھری جو ہے یہ برج کا رول پلے کرتا ہے یا پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری ون وے ٹریفک ہوتی ہے. یعنی چودھری اور امیدوار کے درمیان تو بہت اچھی ایکویشن ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے امیدوار سے بہت کچھ لیتا ہے، یعنی اس پورے علاقے کی یا اپنے گاؤں کی چودراہٹ لے لیتا ہے، اس ترقیاتی فنڈ لے لیتا ہے اس سے، لیکن آگے ووٹرز کو یا اپنے گاؤں کو کیا منتقل کرتا ہے، یہ ایک بڑا اس پہ سوالیہ نشان ہے. نہیں، جو عام ووٹر ہے اس بیچارے کی پرابلم تو چھوٹی موٹی ہوتی ہے نا، کو والدار نے ترا دیا اور کو ایسا تھانہ کچہری کا مسئلہ. اب ایک عام ووٹر یا عام دیہاتی کی ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہوتی، اور چودھری اسی جو ہمارے نظام میں سقم ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میرے محتاج ہیں. تو پھر ووٹ کیسے دینا چاہیے؟ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایسے دینا چاہیے، یا پھر ایسے دینا تو بری بات ہوتی ہے. میرا خیال ہے ووٹ دیتے ہوئے صرف اس چودھری سے پوچھنا چاہیے اور اس نمبردار سے پوچھنا چاہیے بس. تو جس کا یہاں کا چودھری اللہ بخشے سو گیا ہو تو پھر تم نہ ووٹ ڈالو. تم کیا مطلب؟ تمہارا مطلب ہے کہ میرا چودھری سویا ہوا؟ یار کو عقل والی بات کیا کرو. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو بیچارہ ادھر کا کھانا جس کا خالی ہے. آج ہم عقل مند مین تمہیں پتا ہے یہ جو کھوہ میں بوکا گر جاتا ہے گاؤں میں، اس میں پھر نبینے بندے کو وہ اتارتے ہیں نیچے. کیوں؟ یہ میں نے بتایا تھا. اچھا، آنکھوں والے کھوہ میں اترتے ہوئے ڈرتے تھے نا. میں نے کہا میری بات سنو، نبینے بندے کو ادھر یقین کے اوپر بٹھاؤ، اس کو نیچے بھیجو، وہ آرام سے ہاتھ مار کے بوکا لے آئے گا. اس کو پتہ ہی نہیں چلنا میں اتنا نیچے آیا ہوا ہوں، اس کو ڈر ہی نہیں لگے گا. اچھا سر، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑی پرانی باتیں ہیں کہ دیہاتی جو ہیں وہ اپنے چودھریوں کے کہنے پر ووٹ ڈالتے تھے، اب تو بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتے ہیں. اس بارے میں میرا خیال ہے کہ بڑی کلیئر کٹ دو آ رہے ہیں. ابھی پچھلے یا اس سے پچھلے انتخابات میں کوئی اسکینڈینیوین کنٹریز کی کوئی این جی او آ کے یہاں پہ جو الیکشن مانیٹرنگ کی ٹیمیں ہیں وہ آئی تھی، اور اس نے اپنی الیکشن رپورٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے کم و بیش اس وزٹ کے دوران 150 کے قریب جو دیہات ہیں وہ وزٹ کیے ہیں. ان کی فائنڈنگ یہ تھی کہ یہاں پہ 55 سے 65% جو دیہاتی ہیں وہ ایک چودھری کے کہنے پہ ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ پچھلے انتخابات کی بات ہے یا اس سے پچھلے الیکشن کی بات ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، اویئرنیس آئی ہے، مگر ابھی تک بالکل صحیح
पॉइंट के ऊपर वो बेचारे नहीं खड़े अब होते। मीडिया ने इसमें रोल प्ले किया होगा, जाहिर है देहातों में भी अब कलफ टेलीविजन शलफ देखा लगाना जाता है। शुरू हाँ। हो गए हैं कपड़ों को, मगर मैंने ये देखा कि बेचारे चिट्टे सूट के ऊपर फरोजी कढ़ाई करा लेते हैं। अभी ये नहीं पता चला कलर कॉम्बिनेशन का और ये बारीकियों का नहीं पता चला उनको, ये नहीं अभी पता चला कि ये बंदा ठीक है हमारे लिए या नहीं। सही। वोट वो चोरी के कहने पे देते हैं, ये सही कह रहा है लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? सो जितनी मर्जी अवेयरनेस आई है, चौधरी घेरनेस से बाज नहीं आता, वो बंदे घेर ही लेता है। हमने बस ये मैसेज देना है कि इस घेरनेस से बचना है चौधरी की, अपने यहाँ की जो अवेयरनेस है उससे काम लेना है। वैसे जुनैद, तुम ये टाई शाई लगा के इधर बैठ के इस पर डिस्कस तो कर सकते हो, मगर हकीकत को नहीं जुटला सकते। क्या हुआ? जो बंदा बेचारा चौधरी के कहने पे वोट नहीं ना डालता, फिर 5 साल वो झूठे पर्चे झूठे मुकदमे भी भुगतता है। ये भी एक फैक्ट है, बिल्कुल। चित्रावल भी उस बेचारे को कई दफा होती है। हाँ, ये भी तुम्हारी बात ठीक है, हमारे माशरे की एक हकीकत है, बल्कि तल्ख हकीकत है कि जो भी गांव में अलमे बगावत बुलंद करने की कोशिश करता है चौधरी के सामने, उसको फिर प्राइस पे करनी पड़ती है। अब पिंड के बंदों को तुम्हारी इस बात की समझ आएगी, अलमे बगावत बुलंद करने की कोशिश करता है, सीधा सीधा उनको बताओ बगावत का झंडा ऊपर करने की जो कोशिश करता है, ये कह रहा है ये। झटके बंदे को झटके तरीके से बताते हैं। असल में बात यह है कि जितनी देर तक हम चौधरी की बात सुनते रहेंगे, अपने जमीर की और अपने दिमाग की बात नहीं सुनेंगे, हमारे यहाँ खुशहाली नहीं आ सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरीका इसका वही है, आपको को बंदा अगर कहता है कि फलां बंदे को वोट दें, उसमें ये खूबी है, उसको कहें ठीक है जी। जब आप वोट डालने के लिए जाएं, उस वक्त आप अपने जमीर से पूछें, अपने दिमाग से पूछें, अपने दिल से पूछें, और पाकिस्तान के लिए वोट डालें। अपने लिए या चौधरी के लिए वोट न डालें, जो आपके मुल्क के लिए बेहतर है उसको वोट डाल दें। कड़म ये ऐसे साथ शायद कड़म की आवाज ना आए, मायूस ना होइएगा, मगर डाल दें। अगर शुरू में आप जाएं और डब्बा खाली हो, उस वक्त शायद कड़म की आवाज आए, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता भर जाता है तो फिर कड़म छोटा हो जाता है। यहाँ से लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।